ٹائٹینک بنانے کا آغاز 31 مارچ 1909 میں کیا گیا اور 3 سال کی انتھک محنت اور کوشش کے بعد ٹائٹینک کو بنانے کا عمل مکمل ہوا۔ ٹائٹینک اس وقت کے 3 سب سے بڑے اور لگژری جہازوں میں سے دوسرے نمبر پر تھا اور اسے بنانے والی کمپنی کا نام دی وائٹ سٹار لائن تھا، جو اس سے پہلے 107 جہاز بنا چکی تھی۔ اس جہاز کو بنانے کے بعد اخبار میں ایک ٹائٹل شائع ہوا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز تیار ہو چکا ہے۔ ٹائٹینک مالکان نے اس جہاز کو جدید، خوبصورت، آرام دہ اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ٹائٹینک مالکان کا یہ خیال تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور یہ یقین تب اور بھی پختہ ہو گیا جب ٹائٹینک نے اپنا ٹیسٹ رن پاس کر لیا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے انگلینڈ سے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ ٹائٹینک کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ جہاز میں مسافروں اور عملے سمیت 2200 سے زائد افراد سوار تھے۔ سمندر بالکل پرسکون تھا اور طوفان کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دن 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا۔ ٹائٹینک نے ٹھیک 7 دن کے بعد اپنی منزل نیو یارک پہنچنا تھا۔ 3 دن کا سفر بہت آرام اور بغیر کسی پریشانی کے گزر گیا۔ مسافر بہت خوش تھے اور سفر کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ یہ 14 اپریل کی شام تھی۔ جہاز کو سفر کرتے 4 روز گزر چکے تھے۔ سمندر بالکل پرسکون تھا اور ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اس رات ٹائٹینک سے کچھ آگے ایک اور بحری جہاز بھی سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے وائرلیس ریڈیو کے ذریعے ٹائٹینک کے عملے کو کئی بار اطلاع بھیجی کہ راستے میں بہت بڑے بڑے آئس برگ سمندر میں تیر رہے ہیں، لیکن کچھ عملے کی غفلت اور کچھ قسمت کی خرابی کے باعث یہ اطلاع ٹائٹینک کے کیپٹن تک نہ پہنچ سکی، اور انہوں نے بنا کسی خطرے کے احساس کیے اپنا سفر تیزی سے جاری رکھا۔ جہاز کا کیپٹن ایڈورڈ جے اسمتھ اس بات سے بے خبر تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ اور اس کا جہاز کس بری طرح حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ رات 9:20 پر کیپٹن اسمتھ سب کچھ معمول کے مطابق دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور ٹائٹینک پوری رفتار کے ساتھ آئس برگ کی طرف بڑھتا رہا۔ جہاز پر پہرے دار بھی موجود تھے، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ دور سے کسی بھی خطرے کا احساس ہوتے ہی اطلاع کر دیں۔ رات 11:40 پر پہرے داروں کو ٹائٹینک کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ نظر آیا۔ انہوں نے فوراً خطرے کی گھنٹیاں بجائی۔ کیپٹن نے فوراً جہاز کا رخ بائیں جانب موڑنے اور جہاز کے انجن بند کرنے کا کہا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک کا رخ تو بائیں جانب موڑ دیا گیا، پر جہاز پھر بھی دائیں جانب سے آئس برگ سے ٹکرا گیا اور جہاز کے دائیں جانب کے نچلے کئی حصے ٹوٹ گئے۔ کیپٹن اسمتھ نے جہاز کا سروے کیا اور دیکھا کہ جہاز کے نچلے حصے میں تیزی سے پانی بھرنے لگا تھا۔ 12:05 پر کیپٹن اسمتھ نے لائف بوٹس سمندر میں اتارنے کا فیصلہ کیا اور وائرلیس پر مدد کے لیے پیغام بھیجنے شروع کیے۔ پہلے تو مسافروں کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہی نہ ہوا۔ یہ ایک سرد رات تھی اور لوگ لائف بوٹ میں بیٹھ کر کھلے آسمان میں جانے کے بجائے ٹائٹینک میں خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ جب 12:45 پر پہلی لائف بوٹ پانی میں اتاری گئی تو تمام مسافروں پر واضح ہو گیا کہ ٹائٹینک کچھ ہی دیر میں ڈوب جائے گا، تو سب لوگ لائف بوٹس کی جانب دوڑ پڑے اور کوشش کرنے لگے کہ باقی سب سے پہلے سوار ہو جائیں۔ جہاز پر 40 لائف بوٹس رکھنے کی جگہ تھی، پر ٹائٹینک کے مالکان کا خیال تھا کہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا، اس لیے جہاز پر ٹوٹل 20 لائف بوٹس رکھی گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جہاز پر 2200 سے زائد افراد سوار تھے اور لائف بوٹس میں ٹوٹل 1170 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش تھی، پر عملے کی غفلت اور لوگوں کے شور و غل کے نتیجے میں لائف بوٹس کو پورا برے بغیر ہی سمندر میں اتارا جانے لگا، اور جہاں 20 لائف بوٹس پر 1170 لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی، وہاں ٹوٹل 705 افراد کو سوار کیا گیا۔ ان لائف بوٹس پر پہلی ترجیح فرسٹ کلاس لوگوں، عورتوں اور بچوں کو دی گئی۔
جہاز پر باقی بچ جانے والے افراد نے مختلف طریقوں سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے پانی پہ تیرنے والی چیزیں جیسے کرسی اور میز وغیرہ اٹھا کر سمندر میں چھلانگ لگا دی، پر ٹھنڈ زیادہ ہونے اور پانی جم جانے کی وجہ سے کوئی بھی پانی میں 2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اب ٹائٹینک ڈوبنا شروع ہو چکا تھا۔ رات 2:05 پر ٹائٹینک کی ساری لائٹس بند ہو گئی اور آدھا جہاز ٹوٹ گیا۔ پھر 2 منٹ کے بعد پورا جہاز ڈوبنے لگا۔ ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ جے اسمتھ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور آخری ٹائم تک لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے رہے، اور سب سے آخر میں ٹائٹینک ڈوبتے وقت چھلانگ لگائی اور خود کو سمندر کے ٹھنڈے اور برفیلے پانی کے حوالے کر دیا۔ قریب سے گزرنے والے کئی جہازوں نے ٹائٹینک کی طرف سے مدد کے لیے بھیجے گئے وائرلیس پیغام کو سنا۔ 3:30 پر کارپیتھیا نام کا ایک جہاز لائف بوٹ پر بیٹھے ٹائٹینک کے مسافروں کی مدد کے لیے پہنچا۔ بچ جانے والوں میں سے سب سے پہلا شخص 4:10 پر کارپیتھیا میں سوار ہوا، اور اگلے 4 گھنٹوں میں باقی بچ جانے والے افراد بھی جہاز میں سوار ہو گئے۔ اس حادثے میں 705 افراد کو بچا لیا گیا اور 1500 سے زائد لوگ سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سیکرٹ تھاٹس آپ کے لیے ایسی انفارمیٹو ویڈیوز لاتا رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔